ساکن اور تنوین کا ہم نے قاعدہ پڑھا تھا ادغام مع الغنہ کا، تو ادغام مع الغنہ کو ہم نے ملا کر پڑھا تھا، غنے کے ساتھ ملا کے پڑھا تھا، اور دوسری قسم ہے اس کی ادغام بلا غنہ، دوسرا قاعدہ اس کا ادغام بلا غنہ کا، یعنی بغیر غنے کے ملا کے پڑھنا ہے۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو وہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے کہ یہاں پہ مثال ہے محمد رسول اللہ، دو پیش کی تنوین کے بعد را آ رہا ہے یہاں پہ، تو یہاں پہ ہم تنوین کے را سے ملائیں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ محمد رسول اللہ، یہ تنوین کی مثال ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی تنوین کی مثال ہے، دو زبر کی تنوین کے بعد یہاں پہ لام آ رہا ہے، تو یہاں پہ بھی ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی کہ ہم تنوین کو لام سے ملائیں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنہ کے ملائیں گے۔ مصدقا لما، یہاں پہ دو پیش کی تنوین کے بعد را آ رہا ہے ادغام بلا غنہ میں سے، تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ ہم تنوین کو را سے ملائیں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے، ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ رؤوف الرحیم، رؤوف الرحیم، یہاں پہ بھی دو پیش کی تنوین کے بعد لام آ رہا ہے ادغام بلا غنہ میں سے، تو یہاں پہ بھی بغیر غنہ کی ادغام کریں گے، یعنی کہ بغیر غنہ کی ملا کر پڑھیں گے۔ ویل لکل، ویل لکل، یہاں پہ کیا ہے دو پیش کی تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، تو یہ مصدقا لما، مصدقا لما۔